ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب، چین اور رشیا جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں بالکل، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی اہم رکن ہیں، پھر خطے کی دو انتہائی اہم ترین طاقتیں ہیں، بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں۔ ہندوستان کا رشیا میں پہنچنا، ماسکو سے خاص طور پر کہنا کہ اس تنازع میں ماسکو کوئی اپنا رول ادا کرتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ رشیا اس صورتحال کو نمبر 1 کیسے دیکھ رہا ہے؟ اینڈ کین رشیا پلے کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی ہو؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. میں پڑھ رہے ہیں اس وقت لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان تنازع جاری ہے، اور ابھی تک اس تنازع کو حل کرنے کے لیے جو ہے مختلف سفارتی کوششیں کی گئیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ تنازع اپنی جگہ پہ بدستور موجود ہے، کشیدگی میں کچھ حد تک کمی آئی ہے۔ اس تنازع کا پس منظر کیا ہے اور اس کے خطے کی سیکیورٹی کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ پاکستان اس تنازع کو کیسے دیکھ رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس تنازع کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ماسکو کیسے دیکھ رہا ہے؟ واشنگٹن میں امریکی صدر کی جانب سے جو ہے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے چین اور بھارت کے درمیان اس تنازع کو حل کرانے کے لیے، اور اس سے جڑے ہوئے دیگر تمام تر موضوعات، نیپال اور انڈیا کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے، آخر یہ سرحدی تنازع ہے کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس تمام تر ایشوز کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان بھی اس خطے کا ایک انتہائی اہم فریق ہے، پاکستان کے ساتھ جو اس کے جڑے ہوئے معاملات ہیں، لداخ کا معاملہ اس وقت گلوبل ہیڈ لائنز ہیں، تو اس کا کیا آپ کو تنازع بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا تنازع کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حل ہے اس کا؟ بہت شکریہ متین صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے آج۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوجی کشیدگی ہے وہ تو شاید اس میں کسی حد تک کمی آئے، کیونکہ بھارت کی دفاعی اعتبار سے چائنا کے رد عمل کے حوالے سے صلاحیت اور سیاسی ارادے کے امکانات کافی کم ہیں، لیکن میں اس کو ہائبرڈ وارفیئر کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو امریکہ نے سیاسی انداز میں بھارت کو اوبویسلی سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ فیس ویلیو پہ ایک ٹویٹ آیا امریکی صدر کی جانب سے میڈیشن کے حوالے سے، لیکن اوبویسلی چونکہ ان کے تصویراتی جو رواسم ہیں نیو دہلی کے ساتھ وہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی سنجیدگی سے بیجنگ میں لیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے ایک قرارداد جو موو کی گئی ہے یو ایس کانگریس میں تبت کی آزادی کے حوالے سے، وہ امریکہ کی ایک انڈائریکٹ کوشش ہے چین پہ اپنا سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اور تیسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے جو تجارتی رواسم ہیں چین کے ساتھ، ان میں کافی ان کو ریویو کیا ہے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک اور ٹریڈ وار میں کافی ایسکلیشن نظر آتی ہے۔ تو میں فیوچر میں یہ انٹیسپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں امریکہ ایک سال میں چائنا تقریباً $550 بلین سے زیادہ امریکہ سے کماتا ہے ایکسپورٹس کے نتیجے میں، جبکہ انڈیا بھی چائنیز ایکسپورٹ $74 بلین کی ہیں۔ تو اگر یہ دونوں ممالک چائنا کے اس سٹیپ کی اکنامک کاسٹ بڑھانا چاہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دفاعی اعتبار سے ان کو چیلنج کرنا، دیکھیں تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا، اور ان کے میوچل سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ورٹیکل ایسکیلیشن بہت میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں۔ جی ایمبیسڈر صاحب، دیکھیے تنازع بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور 62 میں بہت بڑی جھڑپ ہو چکی ہے، تو جب انڈیا کو معلوم ہے کہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے باوجود وہاں پر سڑک اور ایک پل کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا، جو تنازع کی بنیادی وجہ بنا، جو اس کی وجہ سے چین کی طرف سے رد عمل آیا۔ تو آخر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انڈیا کے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، جب اسے وارننگ بار بار دی گئی تھی کہ آپ نے یہ اس متنازع علاقے میں کنسٹرکشنز نہیں کرنی، تو آپ سمجھتے ہیں چین کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں اسی طرح کا ایک جو اسٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان ڈوکلام میں، جی وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 73-74 دن چلا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ
ڈی ایسکلیشن کی طرف گیا تھا. جی 2017 کے بعد ان کی ووہان میں سمٹ ہوئی پریزیڈنٹ شی کی اور پرائم منسٹر مودی کی. اس کے بعد چنائی میں 2019 میں یہ ملے اور یہ طے پایا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان یہ طے پایا کہ بارڈر کے اوپر LAC کے اوپر ٹرینکولیٹی ول بی مینٹینڈ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس 2 سمٹس کو 1 سال بھی نہیں گزرا, یعنی کہ ایک 2017 میں ہوئی, 2018 میں, اور اس کے بعد یہ ہماری یہ دوسری جو ہوئی چنائی والی 2019 میں, یعنی کہ ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی اور یہ دوبارہ بارڈر کے اوپر آپ یہ اسکلیشن دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جو سارے انالیسس سامنے آ رہے ہیں تجزیہ کار, اور اس میں اسٹریٹجک ملٹری انالسٹ اور سفارتکار, وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا نے جو اپنی یعنی کہ انہوں نے ایک دم جو فورٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں جو روڈ بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ ایئر اسٹرپ بنانے کی کوشش کی ہے, اس کو یعنی کہ اس کے جواب میں چائنا نے وہاں پر کچھ اپنی تعداد جو ہے فوج کی بڑھائی ہے, نومیریکل اسٹرینتھ بڑھائی ہے, اور ایکچولی دونوں سائڈ سے وہ بڑھی ہے اور یہ جھڑپیں وغیرہ ہوئی ہیں. تو اس میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ ایک جو ایک براڈر اور بگر انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی ہوئی. سید محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر امریکی صدر کی جانب سے میسج آیا مساحلت کا, اور آپ دیکھتے ہیں اس میں کچھ سنسیئرٹی ہے, اور جس طرح کہ آپ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ ادھر سے واشنگٹن مساحلت کے بھی آفر کرتا ہے لیکن اینٹی چائنا سٹیپس بھی وہ لیتا ہے, تبت کی ریکگنیشن کے لیے بل بھی موو ہوتے ہیں. تو یہ امریکہ کی جانب سے جو مساحلت کی جو آفر ہے یہ کوئی کارگر ہو سکتی ہے, چونکہ ایشو تو بہت گمبھیر ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آفر کو نیو دہلی اور بیجنگ دونوں غیر حقیقت پسندانہ سمجھیں گے فار ڈفرینٹ ریزنس. بیجنگ obviously has no incentive to take it seriously, especially جب کہ امریکہ اور بھارت تصویراتی اعتبار سے بہت قریب آتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے, اور دوسری بات جب وہ مصالحت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو بھارتی سیاسی قیادت ہے اور جو فوجی قیادت ہے ان کے لیے یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے کہ ان کا ایک میجر اسٹریٹجک الائی چین پہ دباؤ ڈالنے کے بجائے یا ان سے ہمدردی اور سپورٹ ایکسپریس کرنے کے بجائے مصالحت کی بات کر رہا ہے. تو اگر آپ کا ایک الائی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور نیوٹرلٹی شو کر رہا ہے تو دس شوڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ دونوں کے درمیان ایک سیریس ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, اینڈ اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ آف دا ایشیا پیسفک اسٹریٹجی فار آف دا US. کہ دیکھیے اگر یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹیکٹیکل لیول کی ایسکیلیشن ہے اور اس کے اندر بھی نہ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت نے یہ پولیٹیکل ول اور کیپیبلٹی شو کی ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کوئی اہم قدم اٹھا سکتے ہیں, کوئی سبسٹینٹیو اسٹیپ لے سکتے ہیں, تو یہ واشنگٹن اور بیلٹ وے کے اندر بھی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ کیا کتنا اپنی سیکیورٹی انٹرسٹ کو بھارت اسٹیک پہ لگائے گا امریکی مفادات کے لیے استعمال ہونے کے لیے. اور دوسری جانب بھارت کے اندر بھی جو اسٹریٹجسٹ ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, جو فوج ہے, وہ اس بات کے پہ نظر ثانی پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا امریکہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تو وہ سپورٹ ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو فوجی طور پہ وہ کیا کریں گے. جی امبیسڈر مسعود خالد صاحب یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ وہ جلدی ایسے علاقے جن پر چین کا دعویٰ ہے وہ واپس لے لیں گے. کیا چین بھارت کی فوجی جو ہٹ درمی ہے اسی کے اوپر, لداخ کے تنازع کے اوپر, اس کو وہ برداشت کریں گے یا اس کو وہ ختم کریں گے؟ چین, سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چین کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ فوجی وہ مزید سخت ہوگا یا اس کے اوپر کوئی لچک دکھائی جائے گی, جبکہ چینی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے جغرافیائی علاقے کے اوپر جو جغرافیکل ٹیریٹری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے چین کی بڑی کلیئر پالیسی ہے, جہاں تک ان کے ٹیریٹوریل کلیمز ہیں یا جو اس قسم کے تنازعات ہیں اس میں چین بڑا ایک فرم سٹینڈ لیتا ہے, کوئی لچک نہیں, کوئی لچک نہیں ہوتی. ابھی بھی چند دن پہلے غالباً 3 یا 4 دن پہلے
प्रेसिडेंट शी ने अपनी फ़ौज को पूरी तरह तैयार तैयार रहने रहने का का हुक्म हुक्म दिया। ठीक है जी। इस दफ़ा ये लग रहा है कि चीनी साइड जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी है, इन द सेंस कि जो उनके बॉर्डर नेगोशिएशंस होते रहे हैं इंडिया के साथ, उस पे उनमें इंडिया ने बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखाई और उस पर कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आई। गालिबन 22 या 23 राउंड्स जहाँ तक मुझे याद है हो चुके हैं डायलॉग के हो जी चुके हाँ, हैं। लेकिन उस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई हेडवे नहीं है। तो और यानी कि हेडवे एक तरफ नहीं है और दूसरी तरफ ये कि इस किस्म की जो है आपने देखा कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की एक अंडरस्टैंडिंग, जो बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी लीडर्स के दरमियान, और इंडिया ने बल्कि इश्तियाल अंगेज़ी मैं समझता हूँ। चीन जो है जी, चीन की पॉलिसी को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि चीन जनरली बड़ा तहम्मुल से काम लेता है और चीनी फोर प्लानिंग करते हैं, फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं और सोच समझ के ये उनको ये पता है कि इंडिया जो है वो एक बड़ा नेबर है और चीन ने ये सिंसियर कोशिश की है कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से उस किस्म का जवाब नहीं आया। और उसकी वजह जो है, मेन वजह ये है कि उनके ताल्लुकात में एक जिसको मैं कहता हूँ कि एक डीप मिसट्रस्ट है। डीप मिसट्रस्ट जी हाँ, डीप मिसट्रस्ट है। और ये जो एतमाद का फुकदान है, बहुत एतमाद का फुकदान है। और ये चीज़ें जो हैं, जो आप देखते हैं डोकलाम और अब जो ये हो रहा है, ये उस चीज़ की एक बड़ी क्लियर रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन। तो अब ये कि मैं ये समझता हूँ कि चीन जो है वो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि दोनों साइड्स डिप्लोमेटिकली इंगेज्ड हैं और बातचीत चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि चीन इस पे अपने मौक़िफ़ पे सख्ती से कारबंद रहेगा, क्योंकि ये एक फ्रॉम द बिगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो लद्दाख में जो इंडिया ने अभी स्टेटस चेंज किया है, आपको पता है अगस्त का जो उन्होंने स्टेप लिया था कश्मीर का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप, जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप, तो वो इम्प्लिकेशंस जो हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस भी चाइना के सामने है।